یورپی پارلیمنٹ نے جی ایک قرارداد منظور کی اور وہ منظور کی پاکستان کے خلاف۔ پہلے ہی پاکستان کے ادھر کے حالات تھوڑے جو خراب ہیں اور خاص طور پہ ٹی ایل پی کے بعد جو گورنمنٹ کا اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ ان کا ہوا ٹاکرا، جس میں قیمتی جانیں ہماری ضائع ہوئیں اور سینکڑوں ابھی بھی گرفتار ہیں، ان پہ مقدمات درج ہیں اور سعد رضوی بھی ابھی گرفتار ہیں۔ ایک معاہدے کے تحت دھرنا ختم ہوا۔ آج ایک اور پولیس کے آدمی کی شہادت کی خبر آئی ہے تو جو یہ معاملہ بیمار تھا۔ ہاں، اب اسی دوران یورپی پارلیمنٹ نے بھی وہ کیا کہنا چاہیے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی فرینچ اسکول میں استاد کے خلاف دہشت گردانہ حملے پر فرانسیسی حکومت کے آزادی اظہار رائے کے رد عمل کے بعد پاکستان میں فرانسیسی حکام پر انتہا پسند گروپوں کے حالیہ پے در پے حملوں اور پاکستان کے توہین آمیز واقعات پر بیانات کے بعد صورتحال تیزی سے بگڑی، جس کے بعد 15 اپریل 2021 کو فرانسیسی حکام نے پاکستان میں اپنے شہریوں کو فوری طور پر پاکستان چھوڑنے کے احکامات جاری کیے۔ 20 اپریل 2021 کو حکمراں جماعت نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے پر بحث کی جائے۔ یورپین پارلیمنٹ پاکستان پر زور دیتی ہے کہ پاکستان پینل کوڈ سے سیکشن 295 بی اور سی کو نکال دیا جائے، ملک میں آزادی اظہار خیال اور آزادی اظہار رائے کو مضبوط کیا جائے اور مؤثر طور پر مذہبی بے حرمتی کے قوانین کو ختم کر دیا جائیں۔ یورپی پارلیمنٹ جی پاکستان پر زور دیتی ہے کہ پاکستان پینل کوڈ سے سیکشن 295 بی اور سی کو نکال دیا جائے تاکہ ملک میں آزادی اظہار خیال، آزادی اظہار رائے کو مضبوط کیا جائے اور مؤثر طور پر مذہبی بے حرمتی کے قوانین کو ختم کر دیا جائے۔ یورپی پارلیمنٹ حکومت پاکستان سے مزید مطالبہ کرتی ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کی جائے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ توہین مذہب کے مقدمات انسداد دہشت گردی عدالتوں میں نہیں چلائے جائیں گے اور توہین کے مبینہ مرتکب ملزموں کو ضمانت کا حق دیا جائے۔ یہ یورپین پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم توہین رسالت کا جو قانون ہے اس میں سے 295 بی اور سی کو خارج کر دیں اور پاکستان میں اظہار خیال اور اظہار رائے کو مزید آزاد کیا جائے۔ اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور اس سے مزید انریسٹ پیدا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات صاحب کہ کوئی انریسٹ والی بات نہیں ہے، یہ اوپینینز ہیں اور یورپی یونین نے اپنی اوپینین جو ہے وہ ہندوستان کے بارے میں بھی ایک ریزولوشن میں دی ہے، جس میں انہوں نے وہاں پہ ہیومن رائٹس کے اوپر بات کی ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ جو ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی ہے جس میں انہوں نے جو ایک ہمارا جو بلاسفمی کے ایشو کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ دیکھیں، یہ فیصلہ یورپی یونین نہیں کر سکتا پاکستان کے بارے میں کہ ہمیں جو ہمارا جو قانون ہے اس میں کیا چیز ہمارے لیے جرم ہے، اور ہمارے لیے جو جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے کل بھی کہا کہ یہ فیصلہ تو ہم کریں گے نا کہ ہمیں پین زیادہ کس چیز سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارا جو دکھ ہے وہ یہ ہے یا پین جو ہے کہ بلاسفمی کے اوپر اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور ناموس ہے اس سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کچھ نہیں، لہٰذا یہ فیصلہ کرنا کہ یہاں پہ کیا قانون ہوگا اور وہ توہین میں کیا یہاں پہ کیا قوانین ہوں گے، یہ فیصلے تو ہم نے خود کرنے ہیں، اور اس لیے یہ اس سے یورپی یونین کا یا کسی اور پارلیمنٹ کی قرارداد پر اس سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا، اور اس لیے یہ جو کارروائیاں بھی پاکستان کے اندر ہوئی ہیں یہ ہم نے اپنے ایک داخلی پالیسی کے تحت کی ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بیرونی کسی اوپینین سے۔ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ کے بارے میں نہیں سوچ رہی 295 بی اور سی میں، یعنی کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے جو ڈیمانڈ اس وقت یورپی پارلیمنٹ کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے قوانین ہماری پارلیمنٹ بناتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ باہر کی ڈکٹیشن لے کے تو ہم نہیں بناتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے
اس میں کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، اور ہمارے لیے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم اس طرح کی باتوں کے اوپر تو کوئی دھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اسی لیے ہم اس جو کوئی بھی بات ایسی وہ کریں گے اس کا کوئی فرق جو ہے یہاں پہ پڑنے والا نہیں ہے۔ جو دوسرا البتہ حصہ ہے جو میں آگے آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو داخلی معاملہ، وہ دیکھیے یہ ہم کسی جماعت کو یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ حکومت پاکستان کو آ کے ڈکٹیٹ کرے کہ آپ کی فارن پالیسی یہ ہونی چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے سیکورٹی اداروں کے اوپر حملے کیے گئے، جس طریقے سے پولیس کے اوپر حملے کیے گئے، وہ بھی ہماری ایک داخلی پالیسی ہے، وہ ہم الاؤ نہیں کریں گے، اور یہ بیرونی معاملات کو دباؤ کو سامنے رکھ کے ہم اپنے قوانین نہیں تبدیل کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ایک اور بھی آگے ایک اور ڈیمانڈ کر رہی ہے جی یورپی پارلیمنٹ۔ میں اس لیے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ مخالفین بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کی جائے اور یقینی بنایا جا سکے کہ توہین مذہب کے مقدمات انسداد دہشت گردی میں نہ جا سکیں، اور توہین مذہب اور توہین رسالت کے مقدمات جو ہیں انسداد دہشت گردی عدالتوں میں بھی نہ چلائے جائیں، اور اگر ہو تو ایسے توہین کے مرتکب ملزمان کی ضمانت ہو جائے۔ ایسی بھی کوئی چیز زیر غور نہیں ہے اور ریجیکٹ کرتے ہیں ہم؟ میں نے آپ کو پہلے جس طرح سے عرض کیا، چاہے قانون ہو، چاہے پروسیجرز ہوں یا پروسیسز ہوں، یہ ہم اپنی جو ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ فیصلے کرتی ہے پاکستان کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق۔ ہم یورپی یونین کے کہنے کے اوپر نہ قانون کو بنائیں گے، نہ کوئی پروسیجر چینج کریں گے، اور نہ ہی ہم اس کے اوپر جو ہے کوئی سوچ بھی رہے۔ آپ کو جتنی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ سے ملی ہے، جتنی پاکستان میں آج تک کسی کو نہیں ملی، اس کے بعد بھی، اور اب 3 مارچ کو جو آپ نے ڈیبیکل کی ہے، اور آج تک آپ اپنی غلطیوں پر انسسٹ کرتے جا رہے ہیں۔ ہم ایسے رونا نہیں رو رہے، ہم گلی بازار میں جو ماحول دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے آپ سے وی وانٹ یو ٹو سکسیڈ بٹ یو ہیو نو انٹینشن ٹو سکسیڈ، دس از آور امپریشن۔ بھائی آپ کے کام میں کون رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ کوئی نہیں ڈال رہا نا، وہ تو سوال تھا، اس کا وہ جواب دے رہے ہیں کانٹیکسٹ میں، فواد صاحب، سوال میں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فواد صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے پولیٹیشین ہیں، تو یہ ڈیفینسو ہوئے ہیں، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے جس کی پردہ داری ہے، اور ادروائز تو اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی سوال پوچھے گا کہ وزیر اعظم بلیک میل ہو رہے ہیں اور وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں، تو اب اس کو مطلب نیچر نہیں سمجھ آتی کہ اس کو کیسے ہم اس سے جوڑ رہے ہیں۔ کہ یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں پاکستان میں جو توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کے حوالے سے قوانین ہیں ان پر بات کی گئی ہے۔ تمام مکاتب فکر اور مذاہب کی قیادت سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہمارے رابطے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر اور مذاہب کے قائدین اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کا قانون ہے، گزشتہ 7 ماہ کے دوران ایک واقعہ ایسا کوئی رپورٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں وہ کہے کہ یہ قانون کہیں غلط استعمال ہوا ہے۔ آزادی اظہار، آزادی مذہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے مقدسات کی توہین کریں یا دوسروں کے مقدسات کو گالیاں دیں۔ آزادی اظہار اور آزادی مذہب کے نام پر اگر کوئی انارکی پھیلانا چاہے، اگر کوئی تشدد پھیلانا چاہے، اگر کوئی توہین کرنا چاہے، اگر کوئی ایسی تقریر اور تحریر سامنے لائے کہ جس سے فساد برپا ہو، نہ اس کی اجازت پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہے اور نہ دنیا میں اس کی کہیں اجازت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان نے جو توہین ناموس رسالت اور اسلامک فوبیا کے حوالے سے موقف اپنایا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو یورپی یونین کے پارلیمنٹ میں گفتگو ہوئی ہے، ہم اس پر سخت احتجاج کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا موقف پوری امت مسلمہ کا موقف ہے، اور الجزیرہ نے ایک سروے کروایا ہے
جس میں عالم اسلام کی متفقہ رائے یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا ناموس رسالت اور اسلامک فوبیا کے حوالے سے جو موقف ہے وہ پوری امت کی ترجمانی ہے۔ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کے حقوق کا پاکستان کا آئین محافظ ہے، ہم مسلمان ان کے محافظ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ برابر کے یہاں شہری ہیں۔ کسی ملک کو یا کسی فرد یا گروہ کو جس طرح یہاں ہم اختیار نہیں دیتے کہ وہ پاکستان کے غیر مسلموں اور اقلیتوں کے حوالے سے کو اپنی رائے جو ہے وہ نافذ کرے، اسی طرح ہم جو ہے کسی کو بھی یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر موجود جو قوانین ہیں اور عادلانہ قوانین ہیں، ہماری عدالتیں بہت سوچ اور فکر اور قانون اور نظام اور عدل کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہیں۔ باہر بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، آج میں آپ کے ذریعے عالمی میڈیا کے ذریعے یورپی یونین اور امریکہ کے جو مذہبی آزادی کے سفیر ہیں ان کو ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، یہاں پر آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم انہیں بتائیں گے کہ جو کل گفتگو انہوں نے کی، جو ان کی رپورٹیں ہیں وہ حقائق پر مبنی نہیں ہیں، وہ جھوٹا پراپوگنڈا ہے۔ چلو کوئی ناز اور پاکستان کے اندر موجود کچھ افراد اور کچھ ادارے جن کا بین المذاہب ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ اقلیتوں کے لیے کوئی کردار ادا کرتے ہیں، وہ صرف اس قسم کی رپورٹیں تیار کر کے دنیا کو گمراہ کر کے پاکستان کے عزت و وقار کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، پاکستان کی قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کا محافظ سب سے پہلے شریعت اسلامیہ ہے، پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کے مسلمان ہیں، اور جو لوگ توہین رسالت یا توہین مذہب کے جرم میں گرفتار ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کا آئین، قانون اور پاکستان کی عدلیہ بڑا واضح موقف رکھتی ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے اور کسی گناہگار کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے ہم اس پر ایک بار پھر یورپی پارلیمنٹ کو، یورپی یونین کے ممبران کو کہتے ہیں کہ وہ حقائق کی تلاش میں جائیں، حقائق ہم سے پوچھیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ایک ایویڈنس ہے کہ گزشتہ 6 سے 7 ماہ کے دوران ناموس رسالت اور توہین مذہب کے قانون کا کوئی ایک کیس بھی غلط درج ہوا ہے تو وہ سامنے لائے۔ اسی طرح جبری مذہب کی تبدیلی کی بات کی جاتی ہے۔ میں آج یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جبری مذہب کی تبدیلی کے نام پر جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے 90% وہ جھوٹ ہے۔
आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, दैट इज नॉट जिस तरह होनी चाहिए. आपने माहौल बड़ा खराब कर दिया पाकिस्तान का. और फ्रैंकली स्पीकिंग इमरान खान साहब की तो फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है, मुझे तो अब लग गया है. एक तो इनकी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है, दूसरा जो फॉरेन पॉलिसी थोड़ी बहुत आज देखें ना, खान साहब ने इजलास बुलाया, ठीक है, खान साहब कर क्या रहे हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा. इस्लामोफोबिया की डिबेट को दुनिया में लीड करना क्या पाकिस्तान की अकेले की जिम्मेदारी है? क्या दुनिया में जहां जहां जो मुसलमानों के साथ हो रहा है ये हमने किले ने टेक आउट आया हुआ है? आप डिसाइड करते हैं कि आपके मुल्क के कोर प्रिंसिपल क्या है. हमारे मुल्क का कोर प्रिंसिपल है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी में भी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी. और पाकिस्तान ने ये कहा है रिसेंटली, हमने कहा जी कि हम जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन में नहीं है, लेकिन हम किस में है, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन में आते हैं, जियो इकोनॉमिक्स में आना चाहते हैं. भाई जियो इकोनॉमिक्स में इस्लामोफोबिया तो नहीं आता, क्या आता है? जियो इकोनॉमिक्स में आप ये तो नहीं कह सकते कि आप जो है वो पूरी दुनिया के साथ इस जंग में उलझ जाएंगे कि आपके मुल्क में इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है. सो हमें जो रास्ता इख्तियार करना चाहिए हम उस रास्ते पे नहीं है. हमने बड़ा अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन यूरोपियन पार्लियामेंट ने हमें फिर भी पकड़ लिया. और उन्होंने वो इसलिए पकड़ा है, उसलिए ये नहीं कि हमने टीएलपी के साथ क्या किया, उन्होंने जो इमरान खान साहब का जो एजेंडा है ना उस पे उनको हमें पकड़ा है. और वो एजेंडा ये है जो वो कहते हैं कि मेरा और टीएलपी का एक ही एजेंडा है. वाह खान साहब, आपका और टीएलपी का एक बैंड पॉलिटिकल पार्टी है, आपने पहले उसको बैन किया, फिर आप उनसे इलेक्शन भी लड़ाते हैं, और अल्लाह ताला ही आपको हिदायत दे. लेकिन द पॉइंट इज कि आप अपनी अगर जियो इकोनॉमिक्स में बात करनी है तो फिर ये जो रिलीजियो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है ना, इससे पीछे हट जाए. हमारा ये कोई काम नहीं है. सऊदी अरब, यूएई, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, बहुत बड़े बड़े मुल्क पड़े हुए हैं जिनका बहुत पॉलिटिकल कैपिटल है. हम अननेसेसरी गैर जरूरी इन बहस में जा रहे हैं जो जिसका कोई फायदा नहीं है. सो मेरा नहीं ख्याल कि ये फ्रांस में हमें कोई डिप्लोमेटिक एस्केप मिला है. हम फंस गए हैं और बुरे तरह फंसे हैं. आपकी 35 से 40% जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो यूरोप में जाती है. 7-7.5 बिलियन यूरो आप वहां से कमाते थे. टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोई $2.5 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रही थी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, वो भी रुक जाएगी. अब आप बांग्लादेश का मुकाबला तो नहीं कर सकते टेक्सटाइल में जिस तरह वो कर रहे हैं. सो द पॉइंट इज के लोगों को बेवकूफ ना बनाएं, रिलीजियो आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी को इस बेस पे ना करें, जियो इकोनॉमिक्स में काम करें जो आपका काम है. क्लेम किया जाता है जी कि पाकिस्तान के पास जो है ये जो सीपैक है हम तो पंक्चर ही लगाएंगे उनके, अगर हमने इंडस्ट्री ना लगाई अपनी या इकोनॉमिक जोन ना लगाए तो फिर तो चीनियों की प्रोडक्ट्स गुजरेंगी, उनकी यहाँ से गाड़ियां गुजरेंगी और हम उनको चाय पिला रहे होंगे. और जाहिर बात है चीनी कौन सा हमारे वाले चाय पीते हैं, उन्होंने भी खाना अपना चौमौन और जो भी रखा होता है बीच में रखा होना होता है. आज के मॉडर्न ट्रक्स हैं, बीच में एयर कंडीशन भी लगे हैं, फ्रिज भी पड़ा हुआ है, एक तरफ से लेके जाओ 2 दिन में पाकिस्तान क्रॉस हो जाता है. वो अपनी चाइनीज फूड खाएंगे, उन्होंने वो कहाँ से खाना.